دیکھتے ہی لگ گئی چوٹ محبت والی، اوے عشق نشے وچ آیا تن من دی رہی ہوش نہ کوئی، ڈاڈا عشق تیر چلایا۔ اس نے دیکھا نا تو کیفیت بدل گئی۔ فرماتے دوسرے دن میں پھر آیا، حضور پھر ادھر بیٹھے ہوئے، پتا تھا نا آئے گا، حضور کو پتا تھا نا ایک بار اس نے بس دیکھ لیا ہے، اب کہاں جائے گا یہ۔ دوسرے دن مقررہ وقت پر رسول اللہ پھر وہاں پہنچ گئے، تھوڑی سی کھجوریں لے کر پیش کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ اے اللہ کے حبیب صدقے کی کھجوریں ملی تھی لے کر آیا ہوں۔ فرمایا مابا اللہ نے نبی و آل نبی پر صدقہ حرام کیا ہے، کسی اور کو دینا۔ فرماتے ہیں یہ دوسری شرط بھی پوری ہو گئی۔ تیسرے دن تھوڑی سی کھجوریں ہدیے کی لے کر گئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا مابا بیٹھ، میں بھی کھاتا ہوں تو بھی کھا، اللہ نے ہدیہ کو مصطفیٰ کے لیے جائز فرما دیا ہے۔ کھجوریں کھائیں، یہ ساری باتیں پوری ہو رہی ہیں۔ تیسرے دن جب گئے نا تو خاموش کھڑے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا مابا کوئی دل میں حسرت ہے، تمنا ہے، بات ہے تو ظاہر کر۔ اب ادب اور محبت اجازت نہیں دیتی کہ یا رسول اللہ میں نے تو آپ کی پشت پر ختم نبوت کی مہر دیکھی، جرت نہیں ہو رہی کہ حضور کی پشت مبارک کو ننگا کر سکے۔ امام الانبیاء نے فرمایا مابا کوئی حسرت و تمنا ہو تو بتا۔ یا رسول اللہ ہر تمنا پوری ہو گئی۔ فرمایا نہیں مابا کوئی نہ کوئی تو باقی رہتی ہوگی۔ یا نبی اللہ ہر حسرت پوری ہو گئی ہے۔ میری آقا نے فرمایا نہیں مابا آ میری پشت کو دیکھ لے، تیری چوتھی شرط بھی پوری ہو۔ السلام کالی کملی بالیا اور السلام غیب جانن بالیا۔ حضور نے اپنی پشت مبارک دکھائی۔ پشت کیا دیکھی؟ حضور کی پشت کے ساتھ چمل جاتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ یا نبی اللہ میری زندگی کا تو مجھے معراج نصیب ہو رہا ہے۔ امام الانبیاء نے مابا کو دل سے لگایا اور فرمایا تمام عقائد سے نجاستوں سے پاک ہونے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا آج کے بعد تم ماں بنیں گے، آج کے بعد تو سلیمان ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام رسول اللہ نے اپنی غلامی میں قبول فرما لیا۔ میرے آقا نے فرمایا تو نے اب میرا کلمہ پڑھ لیا ہے نا، تو میں یہ نہیں چاہتا کلمہ تو میرا پڑھے، نوکری اور مزدوری ہوتی ہے کرے، میں تجھ کو اسے آزاد نہ کرا دوں؟ کیا میں تجھے آزاد؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ غلام کی تکلیف حضور کب برداشت کر سکتے؟ میں تجھے اس سے آزاد نہ کراؤں؟ یا نبی اللہ وہ بڑا سخت مزاج ہے، وہ مجھے کیسے آزاد کرے گا؟ فرمایا جا اس سے پوچھ کر آ، میں تجھے آزاد کرانا چاہتا ہوں، اس کی ڈیمانڈ کیا ہے پتہ تو چلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہودی سے پوچھا گیا، اس نے کہا میری ڈیمانڈ پہلی شرط یہ مجھے 40 اوقیہ سونا چاہیے، دوسرے لفظوں میں 40 تولے سونا۔ دوسری ڈیمانڈ کہا کہ 100 کھجور کے پودے لگائیں، چھوٹی چھوٹی نرسری، وہ بڑی ہو، پل جائے، پھلے،
کھجوریں لگیں، کھجوریں توڑ کر میں کھاؤں اور پھر کہوں جا اب ماں تو آزاد ہے۔ اسے پتا تھا کہ کھجوروں کے درختوں میں یہ درخت تو بڑی دیر کے بعد جوان ہوتا ہے، کب یہ درخت بڑا ہوگا، کب پلے گا، کب کھجوریں لگیں گی، ہاں، اور کب میں اپنا منہ میٹھا کروں گا، اس وقت تک نہ ماں پر رہے گا نہ میں، سارے ختم ہو جائیں گے، وقت ہی گزر جائے گا۔ لیکن سبحان اللہ، یہ پیغام کس کی بارگاہ میں بھیجا جا رہا ہے؟ جناب مابا حضرت سلیمان فارسی تو حیران تھے، اتنے جلدی کھجوریں کیسی تیار ہوں گی، یہ سارے حالات کیسے بنیں گے؟ لیکن اسے کیا معلوم، نبی ہمارا تو او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے۔ اس طرح نہیں، ذرا محبت نال کیفیت نال، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے، او گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے، او گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے، او گنگیاں تھی گلاں کرا جان دائے، او پتھراں تھی کلمہ پڑھا جان دائے، او پتھراں تھی کلمہ پڑھا جان دائے، کیفیت نالو پتھراں تھی کلمہ پڑھا جان دائے، او پتھراں تھی کلمہ پڑھا جان دائے، او ڈوبیاں ہویاں نو ترا جان دائے، او ڈوبیاں ہویاں نو ترا جان دائے، او سکیاں کھجوراں اگا جان دائے۔ اللہ اکبر۔ آ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، اس نے یہ دو چیزیں سامنے رکھی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھہرو۔ حضور گھر گئے نا، ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا گھر میں کوئی سونا ہے یا نہیں؟ یا نبی اللہ، ایک رتی کے برابر پڑا ہوا ہوگا۔ رتی پتہ ہے کتنی ہوتی ہے؟ 8 چاولہ دے دانے ہونا، ایک رتی بڑھ دی۔ ارے والی کل کائنات کا گھر، وہ گھر جس کی اللہ قسمیں اٹھائے، کائنات کے لیے جس گھر کو مرکز فیضان و عرفان، ایک رتی کے برابر سونا۔ حضور لے کر باہر آئے نا، تو حضور اپنے مبارک 2 انگلیوں کے ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے حصے فرما رہے ہیں۔ ان کا دے پوٹے نال سونا کو رہ بھی ہے، اور قربان جائے نا میرے آقا کی شان پر، سبحان اللہ۔ حضور اس کے 40 حصے کرتے ہیں۔ 40 حصے کرنے کے بعد فرماتے ہیں سلیمان اسے تلوا لو۔ جب تلایا تو 40 پورا تھا۔ اس نے فرمایا اچھا، یہ جو باغ والی بات ہے نا، یہ بھی کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے چھوٹے چھوٹے کھجور کے پودے لیے، نرسری لی۔ میں نے اس باغ کو دیکھا ہے، 85 تک وہ باغ رہا ہے، جہاں مسجد قباء شریف ہے نا، اس کے قریب تھا باغ سلیمان فارسی۔ 85 کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا۔ رسول اللہ اپنے مبارک ہاتھ سے ایک ایک پودا، چھوٹی چھوٹی نرسری پنیری دستے مبارک سے لگا رہے ہیں۔ فاروق اعظم نے جب دیکھا نا کہ حضور اپنے ہاتھ سے لگے ہوئے کچھ کاشت فرما رہے ہیں، جلدی جلدی آئے تو نبی چوک کر دکھلا گیا تھا۔ سارے جب پودے مکمل ہو گئے، میرے آقا نے فرمایا جا سلیمان اس کو کہہ دے 3 مہینے کے بعد آئے، باغ تیار ہوگا، کھجوریں تیار ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ 3 مہینے کے بعد جب اس یہودی نے آ کر دیکھا باغ تیار ہے، کھجوریں لگی ہوئی ہیں، اس کیا میں صرف دیکھنا نہیں، میں ایک ایک درخت کو چیک کروں گا۔ ایک ایک درخت کو چیک کرتا جا رہا ہے، کھجوریں چکھتا جا رہا ہے۔ 99 درخت تیار تھے، ایک ابھی چھوٹا ہی تھا۔
میرے آقا نے فرمایا اچھا 99 تیار ہیں، بتاؤ یہ آخری جو تھی یہ کس نے لگائی ہے؟ فاروق اعظم پریشان ہے کہیں حضور خفن ہو جائیں. یا رسول اللہ یہ پودا میں نے لگایا تھا. میرے آقا نے فرمایا عمر خفگی کی کوئی بات نہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، یہ فرق اللہ نے خود چھڑوایا ہے تاکہ پتہ چل جائے غلام کا ہاتھ اور ہے نبی کا ہاتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق. رحمت دو عالم نے فرمایا غم نہ کر، یہ بھی ابھی تیار ہو جاتا ہے. حضور نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس کو نکال کر دوبارہ لگا کر فرمایا دیکھ یہ بھی تیار ہو گیا ہے. جدھر تک میرے آقا کا ہاتھ گیا وہ پودا وہاں تک پہنچا، تیار بھی ہو گیا، پھل بھی لگ گئے. اب مزے کی بات، وہ یہودی کہتا ہے اب مجھے اپنے نبی کے پاس لے جا اور مجھے بھی اپنے نبی کا غلام بنا. ساتھیو جب وہ رسول اللہ کے پاس آیا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے بھی اپنی بارگاہ کا سلیمان بنائیں. حضور نے فرمایا نہیں، سلیمان تو بن چکا ہے، تو غلام سلیمان بن سکتا ہے. حبیب خدا کی غلامی میں کیا ہے، ذرا تم غلامی میں آگے تو دیکھو. بولو حبیب خدا کی غلامی میں کیا ہے، ذرا تم غلامی میں آگے تو دیکھو. غلامی یہ ہے بادشاہی سے بہتر، غلامی یہ ہے بادشاہی سے بہتر، ذرا اپنی گردن چکا کر دیکھو. آج ہم کیوں رسوا ہیں؟ ہم نے اپنی زندگی کے اندر حضور کے جو حسن کے جلوے تھے وہ چھوڑ دیا. اللہ اکبر. رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کا جہاں پر میرے رب نے ذکر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کیا الفاظ ہے اسوۃ حسنہ؟ اچھا بولو اسوۃ حسنہ. اسوۃ کاملہ ہونا چاہیے تھا نا کہ حضور کی زندگی میں کامل نمونہ ہے، حضور کی زندگی میں مکمل نمونہ ہے، حضور کی زندگی میں واضح نمونہ ہے. کئی الفاظ تھے. حسنہ کیوں فرمایا؟ اصل میں حسنہ بنائے حسن سے، اور حسن کے اندر کشش ہے. فرمایا میرے حبیب کی زندگی حسین زندگی ہے، ایسی حسین ہے کہ جو زندگی کے قریب آ گیا کوئی اور زندگی اسے اچھی لگتی ہی نہیں ہے. یہی زندگی حسن میں آئی تو اس کی اپنی شان، حسین میں آئی اس کی اور شان، حسان میں آئی اس کی اور شان. جس غلام کے اندر یہ آئی، ہم اولیاء کاملین کی پوری لسٹ دیکھیں، ہر ولی نے اپنی زندگی کے اندر حضور کی زندگی کے حسن کو جمع فرما دیا. سبحان اللہ. آج ہمارے گھروں میں سکون کیوں نہیں؟ ہماری اولادوں میں سکون کیوں نہیں؟ جوانوں میں سکون کیوں نہیں؟ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ذہنی سکون کیوں نہیں؟ ہم نے اس زندگی کا حسن چھوڑ دیا، اس زندگی کے جلوے ہم نے ترک کر دیے ہیں. کاش اگر حضور کی زندگی کا حسن ہم اپنے معاشرے کی شامل حال فرما دیں تو کرم ہی کرم ہے، فضل ہی فضل ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے. ہمارے گھروں کی حالت ہے تو کئی ہفتے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والا نہیں. ہمارے گھروں میں مصلی نہیں. ہم نے اپنے گھر کے اندر ٹوائلٹ کے بارے میں کبھی سوچا نہیں کہ اس وقت بیٹھتے وقت قبلے کی طرف منہ تو نہیں ہوتا، یا بیٹھتے وقت کہیں قبلے کی طرف پوری پشت تو نہیں ہو رہی. ہمارے گھروں کے اندر نماز نہیں، قرآن نہیں، ذکر نہیں. میں یہ پیغام عموماً دیا کرتا ہوں، سنو. امام الانبیاء نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا. میرے غلاموں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو اجاڑو نہیں، گھروں کو آباد کرو. یا رسول اللہ گھر قبرستان کس طرح بنتے ہیں؟ فرمایا جس گھر میں نماز نہیں وہ گھر قبرستان ہے،
جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں، وہ گھر اجڑا ہوا ہے. حسبی ربی جل اللہ